حضرات گرامی، حضرت ابو سعید سعد بن مالک خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ایاکم والجلوس علی الطرقات فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، راستے میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، راستے ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں ہم بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر ایسا کرو، راستے کا حق ادا کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نیچی رکھنا، لوگوں کو اذیت نہ دینا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پہ بیٹھنے سے منع فرمایا اور فرمایا، اگر مجبوری کی بنا پر بیٹھنا پڑ جائے تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں، راستے کے کچھ حقوق ہیں ان کو بھی ادا کیا کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو، نگاہ کی حفاظت کیا کرو، کسی بھی گزرنے والے کو اذیت نہ دینا، اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا، سلام کرنے والے کو جواب دینا، نیکی کی ترغیب کرنا، اپنی طاقت کے مطابق برائی سے روکنا، مظلوم کی مدد کرنا، نابینا راہ بھولنے والے کو راستہ دکھانا، راستہ بتانا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے لیے حقوق عطا فرمائے ہیں۔ یاد رکھیں، راستے پہ آج کل تو راستے پہ لوگ بیٹھتے اس مقصد کے لیے ہیں، آتے جاتے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ آج کل ہماری آنکھوں میں شرم و حیا تو رہ نہیں گیا، اللہ پاک ہماری آنکھوں میں شرم اور حیا کی دولت عطا فرمائے۔